ایک آدمی کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کا جسم آہستہ آہستہ سکڑ رہا ہے۔ پہلے وہ تقریباً 1 میٹر 90 سینٹی میٹر لمبا تھا، مگر اب وہ اپنی بیوی سے بھی چھوٹا ہو چکا ہے جو صرف 1 میٹر 60 سینٹی میٹر کی ہے۔ شروع میں پال کو لگا کہ شاید عمر بڑھنے کی وجہ سے قد کم ہو رہا ہے، اس نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے صورتحال بد سے بدتر ہوتی گئی۔ اب وہ اتنا چھوٹا ہو چکا تھا کہ گھر کی بلی بھی اسے شکار سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑنے لگی۔ اپنی جان بچانے کے لیے بیوی نے مجبور ہو کر بلی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ کچھ ہی دنوں میں پال اتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہ بستر پر بھی نہیں چڑھ سکتا تھا، اور بیوی بھی اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونے سے ڈرتی تھی کہ کہیں غلطی سے اس پر پلٹ نہ جائے اور اسے کچل دے۔ بے بسی کے عالم میں پال اپنی بیٹی کے کھلونے والے گھر میں رہنے لگا۔ شروع میں اسے یہ سب ایک کھیل جیسا لگا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس پر ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ گھر سے نکالی گئی بلی ایک سوراخ سے واپس اندر آ گئی۔ پال خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور غلطی سے مچھلی پکڑنے والے کانٹے سے ٹکرا گیا۔ خون کی بو نے بلی کے شکار کرنے کے جذبے کو بھڑکا دیا۔ پال نے فوری طور پر ایک بڑی سوئی کو ہتھیار کے طور پر اٹھایا، مگر بلی کے لیے یہ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے وہ ایک دراڑ سے پھسل کر تہخانے میں جا گرا۔ اس نے بیوی کو آواز دینے کی کوشش کی، مگر وہ اتنا چھوٹا ہو چکا تھا کہ اس کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی تھی۔ جب بیوی نے بلی کو گھر میں دیکھا تو اسے برا شگون محسوس ہوا۔ ادھر پال تہخانے میں چاک سے اپنا نام لکھ کر بیوی کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ کچھ دیر بعد اسے بھوک لگنے لگتی ہے۔ خوش قسمتی سے تہخانے میں پہلے چوہوں کے لیے ایک پھندا رکھا گیا تھا جس پر پنیر کا ٹکڑا موجود تھا۔ پال نے سوئی سے چیونٹیوں کو ہٹایا اور ایک کیل کی مدد سے پنیر حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کافی محنت کے بعد وہ پنیر کھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے ایک خوفناک مخلوق آ چکی ہے، ایک مکڑی۔ تہخانے میں بہت سی مکڑاہیں تھیں، اور اگر اسے کوئی محفوظ جگہ نہ ملتی تو وہ جلد ہی ان کا شکار بن جاتا۔ پال نے ایک بوتل کے ڈھکن کو اٹھایا، اسے پانی سے بھرا، ایک گیلے کپڑے سے کارٹن کو نم کیا، پھر کیل سے اس میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو گیا اور سوراخ بند کر دیا۔ اب اسے کچھ حد تک تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ چند دن اور گزر گئے۔ اس کی بیوی نے شاید یہ مان لیا کہ پال مر چکا ہے، اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ادھر پال مایوسی میں شراب کی بوتل کا ڈھکن کھول کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی کیونکہ اس کا جسم مسلسل سکڑتا جا رہا تھا۔ پال کو احساس ہوا کہ اگر اس نے جلد ہی مکڑی کا خاتمہ نہ کیا تو وہ خود اس کا شکار بن جائے گا۔ وہ مچھلی کے ٹینک کے پاس پہنچا تاکہ مکڑی سے مقابلہ کرے، مگر مکڑی نے پیچھے ہٹنا بہتر سمجھا۔ پال نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ حملہ کیا، مگر جلد ہی وہ ایک کونے میں پھنس گیا۔ عین وقت پر اس نے ایک ٹہنی اٹھائی اور پوری قوت سے مکڑی کے سر پر وار کیا۔ پھر اس نے خشک گتے اور ماچس تلاش کی۔ کئی کوششوں کے بعد وہ آگ جلانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی روشنی اس کے لیے امید کی کرن بن گئی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ مزید سکڑتا گیا، یہاں تک کہ وہ چیونٹی کے برابر رہ گیا۔ اچانک اسے اوپر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ خوشی سے آگے بڑھا، مگر آوازیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھیں، اور جو لوگ آئے تھے وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ گھر کے نئے خریدار کے ایجنٹ تھے۔ اس کی بیوی نے گھر بیچ دیا تھا، مچھلی بھی بھوک سے مر چکی تھی۔ پال مکمل طور پر مایوس ہو گیا۔ اچانک ایک کھڑکی نظر آئی جو اس کی آزادی کا واحد راستہ تھی، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے مکڑی کے جال سے گزرنا پڑتا۔ خطرے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنی چھوٹی جسامت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مشکل سے اوپر چڑھ گیا۔ ایک نازک چھلانگ لگا کر وہ دیوار کے کنارے تک پہنچا اور پھر کھڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں مکڑی کا علاقہ آیا۔ وہ بہت احتیاط سے جال عبور کرنے لگا، مگر ہلکی سی حرکت نے مکڑی کو متوجہ کر دیا۔ اب مکڑی پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی پال نے ہمت ہارنے کا سوچا، ایک مچھر جال میں پھنس گیا اور مکڑی کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پال بچ نکلا۔ آخرکار وہ کھڑکی تک پہنچ گیا، مگر باہر نکلنے میں ناکام رہا۔ تھکا ہارا وہ وہیں سو گیا۔ اگلے دن ایک چیونٹی نے اسے جگایا۔ اب وہ اتنا چھوٹا ہو چکا تھا کہ مکڑی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ شام ڈھلتے ہی وہ گھر جو کبھی خوشیوں سے بھرا تھا اب سنسان ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹی ہمیشہ کے لیے جا چکی تھیں۔
ایک سفید تتلی کو دیکھ کر پال کو احساس ہوا کہ چاہے وہ بچ بھی جائے وہ کبھی اپنے خاندان سے دوبارہ نہیں مل سکے گا۔ اب اس کے پاس صرف ایک چیز باقی تھی، اپنے خاندان کی یادیں، جنہیں وہ جینے کی وجہ بنا سکتا تھا۔